ابو لہب کے علاوہ بنو مطلب کے کافروں نے بھی مسلمانوں نے تو ساتھ دینا ہی تھا، لیکن کافروں نے بھی رسول اللہ کی صرف محبت میں ساتھ دیا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی اطاعت نہیں. لہذا ان کی وہ محبت ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوئی. اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پہ وہ تیسری جماعت جنہوں نے اطاعت تو کی لیکن انہوں نے محبت نہیں کی. عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت، عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین ہے، اور یہ منافق جب نبی علیہ السلام شروع میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے، آپ علیہ السلام سیدنا سعد بن معاذ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خزرج قبیلے کے سردار، خزرج کے سردار سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سعد کی عیادت کے لیے، ان کی ذمہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ علیہ السلام گدھے پر سوار. آپ اس مجلس سے گزرے جس مجلس میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھ اس کے گروہ کے دیگر افراد، اور انہی کے درمیان سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے. اس مجلس سے جب پیارے پیغمبر گزرتے ہیں، ابھی ابن سلول مسلمان نہیں ہوا ہے، وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے کیا کہتا ہے؟ ابعد عنا نبن ہمارک، ابعد عنا نبن ہمارک، محمد ہم سے تمہارے گدھے کی جو بدبو ہے اس کو دور کر دے. لا تغبر علینا، محمد ہمارے درمیان سے گزر کر ہمیں غبار آلود مت کرو. اور جب یہ مسلمان ہوتا، یہ جب مسلمان ہوتا ہے، مسلمان ہونے سے لے کر غزوہ احد تک، غزوہ احد میں یہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا. غزوہ احد تک جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تو اس کا یہ معمول ہوتا تھا. کس کا؟ ابن سلول کا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا. وہ خود کھڑا ہوتا تھا اور کھڑا ہو کر لوگوں سے کہا کرتا تھا، ایھا الناس ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہورکم. لوگوں تمہاری خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود. رسول اللہ جب بھی خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو آپ کے خطاب سے پہلے یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول ایک مختصر خطاب دیا کرتا. کیا کہتا؟ ایھا الناس ھذا رسول اللہ بین اظہورکم. لوگوں یہ رسول اللہ ہے جو تمہارے درمیان تشریف رکھتے ہیں. اکرمکم اللہ بہ، اللہ نے تمہیں اس رسول کی برکت سے عزت بخشی ہے. وعزکم اللہ بہ، اللہ نے تمہیں اس رسول کی برکت سے فضیلت بھی بخشی ہے، عزت بھی بخشی ہے. تو لہذا تمہاری ذمہ داری ہے فانصروہ وعزروہ، تم اس رسول کی مدد بھی کرو، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. واسمعوا لہ، اس رسول کی بات کو اچھی طرح سن لو. واطیعوا،
اور اچھی طرح اس رسول کی اطاعت کی۔ یہ تقریر کون کرتا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لے کر غزوہ احد تک یہ گفتگو کیا کرتا تھا ہر جمعے میں، اور یہ رسول اللہ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، رسول اللہ کے پرچم تلے جنگ میں بھی شریک ہوتا تھا، لیکن اس کی یہ اطاعت محبت رسول سے خالی تھی۔ لہذا اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اور اس سے ملتے جلتے لوگوں کے لیے وہی سنائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک جو منافق ہیں قیامت کے دن جہنم کے سب سے آخری کے خانے میں منافقین ہوں۔ تو بات میں یہ کر رہا محبت رسول کے لیے اطاعت رسول بنیادی شرط ہے، اور اطاعت رسول کے لیے محبت رسول بنیادی شرط ہے۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارا جائزہ لیں، تو ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن ہماری محبت اطاعت سے خالی ہے۔ جن لوگوں نے صرف محبت کی اور ان کی محبت میں اطاعت نہیں کی، ان کی وہ محبت ان کی کام نہیں آئی، اور ہمارے بھی اللہ کے نبی سے محبت تو ہے، اس محبت میں اطاعت نہیں ہے، تو کیا ہماری یہ محبت ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ ذرا غور کریں۔ اور ایک نوجوان ہے جو محبت بھی کرتے تھے، اطاعت بھی کرتے تھے، اور محبت اور اطاعت کی انہوں نے وہ مثالیں قائم کی جو بہت کم انبیاء کے صحابہ میں وہ مثال پائی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پہ حضرات صحابہ سے بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر بار ابو بکر و عمر مہاجرین صف اول پہ آ کے کہنے لگے، اللہ کے حبیب، ہم نے آپ کی محبت میں وطن قربان کر کے آئے ہیں، باپ قربان کر کے آئے ہیں، ماں قربان کر کے آئے ہیں،